السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 18 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 18 بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مختصر ہے۔ آئیے عادت کے مطابق ہم سبق نمبر 1 سے 18 تک دوہرا لیتے ہیں ہر سبق کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، سبق نمبر 6 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بیان میں، سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 9 حروف لین کے بیان میں، سبق نمبر 10 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم کے بیان میں، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین یعنی اخفا اور اظہار کے بیان میں، سبق نمبر 13 تشدید کے بیان میں، سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین یعنی ادغام اور اقلاب کے بیان میں، سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد کے بیان میں، اور سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق یعنی الف لام را کو پر اور باریک پڑھنے کے بیان میں، اور سبق نمبر 17 مدات کے بیان میں، اور سبق نمبر 18 ہے حروف مقطعات کے بیان میں۔ حروف مقطعات یہ کیا ہوتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیے سبق نمبر 18 شروع کرتے ہیں۔ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر میں پین کا نشان لگا رہا ہوں، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ یہ قرآن مقدس کے سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور پورے قرآن مقدس کے اندر 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں۔ مفرد یعنی الگ الگ ہمیں ان کو پڑھنا ہے، جیسے کہ پہلی تختی کے اندر سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے حروف مفردات کو الگ الگ پڑھا تھا، لیکن یہاں پر مدات کی مقدار پوری ادا ہو، نیز اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ ایک چیز یہاں پر اور بتا رہے ہیں، الف لام میم یہ سورہ آل عمران کے شروع میں آتا ہے۔ اس کو پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ وقف کریں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ وصل کر کے پڑھیں گے، ملا کر کے پڑھیں گے، تو پھر اس کی 2 صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 ملا کر پڑھنے کی صورت، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الف لام میم اللہ، اگر ملا کے پڑھنا ہے تو الف لام میم اللہ، اور اگر آپ وقف کریں گے تو پڑھنا ہے الف لام میم اللہ، اس طرح پڑھنا ہے۔ چلیے کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ صاد قاف نون طہ یاسین طاسین حامیم۔ کچھ لوگ اس کو جو ہے غلط کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں وہ غلط؟ حامیم، حامیم نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جیسے کہ نیچے لکھ بھی رہا ہے حامیم حامیم۔ الف لام را، الف لام را، الف لام
الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، حامیم، عین سین قاف، عین کو پڑھتے ہوئے سین کو پڑھتے ہوئے ہمیں اخفا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ عین سین قاف. طاسیم میم. اب بیچ میں جو سین ہے اس کو سین نہیں پڑھنا ہے، جب ہم ملا کر کے پڑھیں گے تو سیم پڑھیں گے، اس کو سیم، یعنی سین کو جو ہے ہم میم میں ملا دیں گے. کیسے پڑھنا ہے؟ طاسیم میم، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ. یہ تو ہو گیا وقف کر کے، یعنی سانس توڑ کے پڑھنا. اور اگر ہم یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیں اس کو تو کیسے پڑھنا ہے؟ الف لام میم اللہ، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد. تو یہ ہیں حروف مقطعات، ان کو اسی طرح پڑھنا ہے. سبق بہت آسان ہے، الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبق نمبر 18 اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے آپ حضرات کمنٹ باکس میں ضروری سوال ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.